بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جلد دوم۔ آئیے، یہ ہے پارٹ نمبر 2 اور پیج 19 سے ہم اپنی ریٹنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کچھ مؤلف کے بارے میں، ساتھ ساتھ لکھا ہے، پہلے لکھا ہے نام سید محمد کاظم قزوینی، ولادت 12 شوال 1348 قمری، جائے پیدائش کربلا، وفات 13 جمادی الثانی 1415 قمری اور مدفن ہے کربلا میں، اور اساتید ہیں آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی، آیت اللہ سید مرزا ہادی خراسانی اور آیت اللہ سید مہدی حسینی شیرازی۔ پھر لکھا ہے شاگردان میں ہیں آیت اللہ شیخ مرتضیٰ شاہر ودی اور یا شاہرودی، اور اس کے بعد ہیں آیت اللہ سید عبد الحسین قزوینی اور آیت اللہ شیخ ضیاء زبیدی۔ پھر اس کے بعد آثار، الف مدہ سے الف آثار کے آگے لکھا ہے سیرت الرسول الاعظم الامام من المہد الی اللحد، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا من المہد الی اللحد، اور الاسلام و تعلیم التربیت۔ تو یہ کچھ اس طرح سے لکھا تھا۔ اور اس کے بعد اگلی اب ہم ہیڈنگ ہے اس میں آگے ولادت۔ آئیے ولادت کے بارے میں جانتے۔ لکھا ہے 12 شوال سال 1348 ہجری اور 1308 آگے شین لکھا ہے۔ اس کو کربلا میں سید محمد ابراہیم قزوینی عالم باعمل کے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوئے جن کا نام سید محمد کاظم رکھا گیا۔ آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی 1415 ہجری سے لے کے 1348 ہجری تک شیعہ علماء ربانی اور مجاہد مبلغین میں سے ایک ہیں۔ آپ حضرت آیت اللہ میلانی رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنی حیات طیبہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات کو پھیلانے میں صرف کی۔ آیت اللہ قزوینی خداوند متعال کی طرف سے کئی نعمتوں سے لبریز تھے۔ خطیب اور مؤلف ہونے کی وجہ سے بہت جلد ہی کربلا میں مشہور ہو گئے تھے۔ پیج 20۔ ان کی زبان دشمنان تشیع کے لیے ذوالفقار سے کم نہ تھی اور قلم تیغ حیدر کرار کی طرح شفافیت اور ادب کے ساتھ معارف اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرتی تھی۔ آیت اللہ قزوینی نے شیعہ تعلیمات کو حیات بخشنے کے لیے قلم اور خطابت کے ذریعے قرآن و اطرت کی تعلیمات کے تحفظ کے علاوہ الاسلام و تعلیم التربیت جیسی قیمتی ادبی کتابیں تحریر کی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے خاندان۔ آپ کے والد سید محمد ابراہیم قزوینی ایک عظیم عالم اور نیک سادات میں سے ایک تھے جو شہر کربلا میں اپنے تقوی کی وجہ سے مشہور تھے۔ قزوینی خاندان والد کی طرف سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور والدہ کی طرف سے امام حسن علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اس قبیلے نے کربلا کی مقدس سرزمین پر علمی، معاشرتی اور سیاسی تاریخ میں بہت متاثر کن کردار ادا کیا۔ اس خاندان کی ممتاز شخصیات میں سے ایک سید ابراہیم قزوینی جو کہ بریکٹ میں لکھا ہے 1262 ہجری سے لے کر 1204 ہجری تک، یہ الٹا تو نہیں میں پڑھ رہی، 1204 سے 1262 ہوگا نا جی، کہ جنہیں صاحب ضوابط کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ شریف العلماء مازندرانی کے شاگرد اور 13ویں صدی ہجری کے وسط کے ایک عظیم شیعہ علماء دین میں سے ایک ہیں۔ سید محمد کاظم 10 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی وفات اور 12 سال کی عمر میں اپنے والد کی وفات پر بہت غمزدہ ہوئے۔ ان دونوں حادثات نے ان کے لیے ایک انتہائی مشکل صورتحال پیدا کر دی، لیکن وہ اپنے والد کے لیے یہ الفاظ نہیں بھولے تھے کہ خدائی امتحانات انسان کو خدا کے قریب کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور خدا جس سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اسے اپنی مضبوط حمایت کے انتخاب کے لیے اس کے چہرے سے دنیا فانی کے اثرات کو زیادہ سے زیادہ دور کر دیتا ہے تاکہ وہ مضبوطی سے الہی رسی کو تھام لے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے تعلیم و اساتید۔ لکھا ہے کہ سید محمد کاظم نے حوزہ علمیہ کربلا سے مقدمات و ابتدائی تعلیمات حاصل کی۔ آپ نے سطحی تعلیم سید مرزا ہادی خراسانی اور سید محمد حسن قزوینی، شیخ محمد خطیب، شیخ جعفر رشتی اور سید محمد صالح قزوینی کے افکار کو پڑھ کر حاصل کی۔ پیج 21۔ سید مرزا ہادی آپ ایک بہترین مجتہد مانے جاتے تھے۔ حوزہ علمیہ کربلا میں اعلیٰ تدریس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کچھ ممتاز طلباء کے لیے خصوصی طور پر کفایت الاصول کی تدریس کا انتظام کیا۔ آیت اللہ
سید محمد کاظم قزوینی کو اس نورانی اجتماع میں شرکت کا اعزاز حاصل ہوا۔ سید محمد کاظم نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آیت اللہ سید مرزا مہدی شیرازی، آیت اللہ شیخ یوسف خراسانی اور آیت اللہ سید ہادی میلانی کے دروس میں شرکت کی۔ آیت اللہ العظمہ حاج سید مہدی حسینی شیرازی استاد شاگرد کے تعلقات کے علاوہ سید محمد کاظم قزوینی کے ساتھ جذبات اور محبت کا رشتہ بھی رکھتے تھے، اور بعد میں یہ رابطہ رشتہ داری پر اختتام پذیر ہوا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ درس و تدریس اور شاگرد۔ اس کے بعد آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے فقہ، حدیث، علم کلام اور قرآن کی تفسیر کے علوم میں مہارت حاصل کی اور ان علوم میں کامیابی حاصل کی۔ حوزیہ علمیہ کربلا معلیٰ میں اپنے شاگردوں کو قرآن کی تفسیر اور فقہ کی تعلیم دی۔ وہ خطبات اور فصاحت و بلاغت میں بھی بہترین تھے، جس کی وجہ ان کی صلاحیت اور ذاتی شوق تھا، اور ان کی صلاحیت علامہ البیان کی مثال تھی۔ فضلہ جیسے حجت الاسلام علامہ شیخ مرتضیٰ شاہرودی، حجت الاسلام سید عبد الحسین قزوینی، حجت الاسلام علامہ شیخ ضیاء زبیدی، شیخ عبد الحمید مہاجر اور شیخ محمد مجاہد نے آیت اللہ قزوینی سے خطاب کا فن سیکھا۔ اس پرہیزگار شخص نے ماہرانہ خطاب، فصاحت و بلاغت کی تربیت کے لیے حوزہ علمیہ کربلا کے طلباء کے افراد کے لیے اعلیٰ تربیتی دور شروع کیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ثقافتی اور معاشرتی سرگرمیاں، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے چونکہ آیت اللہ قزوینی دل کی گہرائیوں سے اپنے دلکش اور شیریں انداز خطابت میں خطاب کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا خطاب دلوں پر بہت اثر کرتا تھا، دلوں میں نرمی اور اثر پیدا کرتا تھا۔ اب ہم آگے پیج 22 پہ۔ نفسیات اور افکار کو زندگی بخشتا تھا، سننے والوں کو غفلت سے بیدار کرتا تھا۔ آیت اللہ قزوینی کو دینی اور قرآنی علوم پر عبور حاصل تھا۔ آپ تعلیمات اسلامی سے آگاہ تھے، وقت کے تقاضوں اور زمانے کے احوال سے بھی واقف تھے۔ وہ اس وقت کے معاشرے کے حالات کو جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے خطابت اور تبلیغ کے ذریعے پیغام حق پہنچا کر اس معاشرے کے شرپسند عناصر کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے معتبر اور مستند منابع سے معارف دینی اور سیرت اہل بیت علیہم السلام کو اپنی خطابت سے خوبصورت بنا کر سننے والوں کے دلوں میں جوش اور جذباتی کیفیات پیدا کی۔ آیت اللہ قزوینی اپنی خطابت میں قرآن، انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی تعلیمات پر انحصار کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ تاریخی واقعات کی مدد بھی لیتے تھے تاکہ سننے والے اچھا نتیجہ اخذ کر سکیں۔ انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت اہل بیت علیہم السلام رکھنے والوں کے دلوں میں مضبوط و مستحکم کیا، اور قرآن و اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ کوئی ایسا گناہ کرنے والا نہیں تھا جو ان کی خطابت کو سن کر گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف راغب نہ ہوا ہو۔ لکھا ہے ان کے خطابات کو سن کر حقوق کو پامال کرنے والے حقوق ادا کرنے لگے، اور اس وقت معاشرے میں بے شمار افراد ایسے بھی تھے کہ جو ان کے وجود کو شیعت کے لیے خوش نصیبی سمجھتے تھے، کیونکہ آیت اللہ قزوینی نے ان کے دلوں میں محبت اہل بیت علیہ السلام کا بیج بویا تھا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے رابطہ النشر الاسلامی کا قیام۔ لکھا ہے کہ آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے شیعہ مذہب کو متعارف کروانے کے لیے 1380 ہجری میں کربلا میں رابطہ النشر الاسلامی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ اس وقت کی ظالم عراقی حکومت کے ہوتے ہوئے ایسے مرکز کا قیام بے مثال تھا۔ اس مرکز کا مقصد اسلامی ممالک کے ساتھ رابطہ قائم کرنا، اسلامی دنیا کی سیاسی اور مذہبی شخصیات سے خط و کتابت کرنا، افراد اور ثقافتی مراکز کو مفت شیعہ کتابیں بھیجنا تھا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں ہے آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے کچھ افریقی ممالک جیسے الجزائر اور مراکش میں بہت زیادہ کتابیں بھجوائیں، کیونکہ ہزاروں علوی سید ان دنوں ممالک میں مقیم تھے، لیکن زہر آلود تاریخ پڑھنے کے باعث وہ اپنے جد امجد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی امامت سے بھی ناآشنا تھے۔ ہم پیج 23 پہ آگے ہیں۔ لکھا ہے آغاز میں اس تنظیم کی سرگرمیوں کا دائرہ صرف چند عرب ممالک تک محدود تھا، لیکن اس کے بعد اس تنظیم کے پروگراموں میں مزید افریقی، ایشیائی، مغربی، یورپی اور آسٹریلیائی ممالک شامل ہو گئے۔ ان ممالک میں کتابیں بھیجنے سے
ان ممالک کے شیعوں کے خیالات پر گہرے اثرات مرتب ہوئے اور سینکڑوں لوگوں نے شیعہ مذہب کو تسلیم کیا۔ لکھا ہے نیکسٹ کے رابطہ اور نشر الاسلامی نے بعد میں بیروت یعنی لبنانی حکومت کا مرکز جو کہ ہے اور کویت میں 2 شاخیں کھولیں۔ اس کے بعد عراق میں بدنام زمانہ باس بے عین سے پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد تنظیم کی مذمت کرنا شروع کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ ادارے کی جگہ زبردستی خالی کروائی جائے۔ کچھ سالوں بعد نئی عمارت، اس کے سارے سامان اور کتابیں باس حکومت کے نے ضبط کر لیں اور اس ادارے کے کارکنوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کویت ہجرت کے بعد اس سرزمین میں تبلیغ میں اضافہ ہوا اور ایران میں قیام کے کچھ سال تک اس ادارے کی تبلیغی سرگرمیاں کافی حد تک جاری رہیں۔ اس عرصے میں اسلامی موضوعات اور شیعہ نظریات پر تقریباً 10 لاکھ کتابیں تقریباً 30 ممالک کو ارسال کی گئی۔ عرب ممالک، شمالی افریقہ اور یہاں تک کہ یورپ میں بہت سارے لوگ اہل بیت علیہ السلام کے موضوعات پر بھیجی گئی کتابوں کو پڑھنے میں دلچسپی لینے لگے۔ گویا آیت اللہ قزوینی نے ان لوگوں کے دلوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کے بغض سے پاک کیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے انسائکلوپیڈیا امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سن 1409 ہجری میں انہوں نے تحقیق کے لیے ایک مرکز بنانے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار ربیع الثانی کے مہینے میں 1410 ہجری میں اس مرکز کی بنیاد موسوعہ نشر العلوم امام صادق علیہ السلام، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، کے نام سے رکھی گئی۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، موسوعہ میم واو اس پہ حمزہ اور سین ہے، نشر العلوم امام صادق علیہ السلام اس نام سے رکھی گئی۔ اس ادارے کے تحت متعدد باصلاحیت دوستوں اور مدرسین اور علماء کے تعاون سے انہوں نے امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام موسوعۃ الامام صادق علیہ السلام یعنی کہ انسائکلوپیڈیا امام صادق علیہ السلام رکھا گیا۔ آیت اللہ قزوینی نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک اس ادارے میں شرکت کی اور مذکورہ انسائکلوپیڈیا سے متعلق تحقیقی سرگرمیاں انجام دیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلو، احادیث، امام علیہ السلام کے شاگردوں کی تالیفات جو خود امام نے املا فرمائی تھیں اور اسی طرح کے سینکڑوں موضوعات کا احاطہ کیا۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام کی تبلیغ کے لیے مراکش کا سفر۔ لکھا ہے مراکش میں بھی زیادہ تر شیعہ سنی مسلمان رہتے تھے، لہٰذا آیت اللہ قزوینی نے ان لوگوں کے عقائد کی بھی اصلاح کی، جیسا کہ ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی عاشورے کے دن ساحل پر پہنچی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لیکن اس دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی بجائے جشن کی تقریبات کا انعقاد کیا جانا چاہیے، شادیوں کا انعقاد کیا جانا چاہیے اور مٹھائیاں تقسیم کی جانی چاہیے۔ گویا کہ مراکش میں روز عاشورہ عزاداری کی بجائے جشن کا دن منایا جاتا تھا۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ جب آیت اللہ قزوینی کو ان تکالیف دہ رسومات کا علم ہوا تو وہ مراکش گئے اور انہوں نے مختلف شہروں کے علماء، مؤلفین، ناشرین، مفکرین اور شہر کے دوسرے اہم افراد سے ملاقاتیں کیں۔ ان افراد نے بھی جشن کی رسوم کو ختم کرنے کا مسئلہ پیش کیا۔ آخرکار 4 مہینوں کی علمی کوششوں اور تبلیغ کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر ایک کتاب تحریر کی گئی جس میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کو ثابت کیا گیا اور بنی امیہ کی گھڑی ہوئی رسومات کا جڑ سے خاتمہ کر دیا گیا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے اس کے علاوہ شیعہ کتب کی متعدد لائبریریاں بھی قائم کی گئیں تاکہ اہل سنت ان تک دسترس حاصل کر سکیں۔ نیز اس سفر کے دوران ایک گروہ نے ان کی تبلیغی خدمات کی بدولت شیعہ مذہب اختیار کر لیا۔ یہ ساری سرگرمیاں آیت اللہ قزوینی رحمۃ اللہ کے ذاتی وسائل سے وقوع پذیر ہوئیں اور وہ کہتے تھے کہ اگر میرے پاس مزید وسائل ہوتے تو مراکش کے ریڈیو سے اشہد ان علی ولی اللہ کی صدائیں گونج اٹھتیں، کیونکہ آیت اللہ قزوینی کے اخلاق اور تبلیغ نے مراکش کے لوگوں کو بہت متاثر کیا تھا۔ ہم پیج 25 پہ آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے تبلیغ کے لیے آسٹریلیا کا سفر۔ لکھا ہے آیت اللہ قزوینی کو 1396 ہجری میں آسٹریلوی شیعوں نے ایک مفصل خط لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ آسٹریلیا میں شیعوں کی صورتحال انتہائی افسردہ اور ناگفتہ بے ہے اور یہاں 2 کمزور تنظیموں کے علاوہ کوئی تنظیم نہیں ہے، مسجد اور امام بارگاہوں کا وجود نہیں ہے، یہاں مردے جلا دیے جاتے ہیں یا عیسائی روایت کے مطابق عیسائی قبرستانوں میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ مسلمان اپنے مذہبی رسوم اور رواج کو بھول چکے ہیں۔ آیت اللہ قزوینی نے 1398 ہجری میں اس ملک کا دورہ کیا اور سڈنی شہر میں انہوں نے اسلامی علوم کی تعلیم کے لیے ایک اسکول، ایک مسجد اور ایک غسل خانہ قائم کیا اور
کینبرا شہر یعنی آسٹریلیائی حکومت کا مرکز میں انہوں نے شیعوں اور تبلیغی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے الجمعیت الاسلامیہ الجعفریت کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک مختلف طبقات کے افراد سے گفتگو کی اور خواتین کو پردے کے اہتمام کا حکم دیا اور نوجوانوں کو مذہبی رسومات انجام دینے کی طرف راغب کیا۔ آیت اللہ قزوینی نے تبلیغ کے لیے 4 بار آسٹریلیا کا سفر کیا اور مصر، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، جاپان، پاکستان اور ہندوستان بھی گئے اور ہر سفر میں انہیں برکات اور فائدہ مند اثرات حاصل ہوئے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عراقی حکومت کے مظالم۔ لکھا ہے جب آیت اللہ قزوینی نے تحقیق اور تحریر کے ذریعے اسلامی اعتقادی اور ولایت کے دفاع میں تبلیغ کی اور کچھ ممالک کے مسلمانوں کو عراقی حکومت کے ظلم و ستم سے آگاہ کیا کہ حکومت طویل عرصے سے کربلا سمیت عراق کے مقدس شہروں کی مذہبی شناخت کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، اس ناپاک مقصد کے لیے حکومت مختلف تدبیریں اور طریقے استعمال کر رہی ہے۔ آیت اللہ قزوینی نے تقریروں کے ذریعے عراق میں حکومت کو بے نقاب کیا اور لوگوں کو حکومت کے ناپاک مقاصد سے آگاہ کیا، جس سے لوگوں پر گہرا اثر پڑا، جس پر عراقی حکومت نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور انہیں ممبر سے خطاب کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ پیج 26 لکھا ہے شعبان 1391 ہجری میں انہیں شہر کربلا کی مذہبی قیادت حاصل ہوئی، جو حکومت وقت پر ناگوار گزری۔ کیونکہ وہ ان کی خدمات سے واقف تھے، لہٰذا حکومت وقت نے انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں بغداد کی الشعبۃ الخامست، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، اس جیل میں منتقل کر دیا، جہاں وہ 114 دن تک وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنائے گئے، اس لیے کہ کربلا شہر میں آیت اللہ قزوینی اور دیگر علماء کرام کی سماجی و سیاسی سرگرمیاں اس شہر کی ظالم عراقی حکومت کے مذموم منصوبوں کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھیں۔ 1393 ہجری میں کربلا کی متعدد مذہبی شخصیات کو گرفتار کیا گیا، لیکن جب آیت اللہ قزوینی کو جیل لے کر جانے کے لیے حکومتی کارندی ان کے گھر آئے تو وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ 18 مہینوں تک حکومت کے کارندے آیت اللہ قزوینی صاحب رحمۃ اللہ کو تلاش کرتے رہے، جس کے لیے ان کے گھر کا بھی محاصرہ کیا گیا تاکہ آپ کی آمد و رفت کو کنٹرول کیا جا سکے۔ مسلسل 18 ماہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سخت پابندیوں میں رہنے کے بعد ماہ شعبان 1394 میں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ معجزانہ طور پر عراق چھوڑ کر کویت چلے گئے۔ کچھ سال بعد حکومت وقت نے ان کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا، ان کے مکان اور تمام سامان کو ضبط کر لیا گیا اور لائبریری کی تمام طباعت شدہ کتابوں اور خطی نسخوں کو ختم کر دیا گیا۔ خط یعنی خطوط۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس لائبریری میں آیت اللہ سید محمد حسن قزوینی کی لکھی گئی کتاب الامامۃ الکبریٰ والخلافۃ العظمیٰ 3 سے لے کے آخری جلد جیسے منفرد نسخے رکھے گئے تھے، جس وجہ سے آیت اللہ قزوینی اپنی زندگی کے آخری ایام تک اپنی لائبریری میں موجود خطی نسخوں اور دیگر قیمتی نسخوں کی تباہی پر بہت غمگین رہے۔ نیکسٹ پیراگراف، آیت اللہ قزوینی نے آمریت کی مزاحمت کی وجہ سے کئی بار قید، جلاوطنی اور اذیت کا سامنا کیا اور معجزانہ طور پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ عراق چھوڑ کر کویت چلے گئے، پھر وہاں سے کویت اور پھر لبنان اور پھر ایران تشریف لے گئے۔ وہ سن 1393 میں کویت پہ تشریف لے گئے اور یہ اس میں حوالہ ہے فاطمہ از ولادت تا شہادت مرحوم قزوینی، صفحہ نمبر 15۔ اور اس کے بعد لکھا، ہم آگئے ہیں پیج 27 پہ، اس کا لکھا ہے کہ اور وہاں 7 سال تبلیغی خدمات اور تحقیقی سرگرمیوں میں مصروف رہے، اور یہاں پر کتاب کا حوالہ ہے اسلام و تعلیمات تربیتی، صفحہ نمبر 14 سے لے کے 23 تک۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، پیج 27 پہ ہم ہیں، نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ آثار و تالیفات۔ لکھا ہے مجاہد عظیم آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے جہاں شیعہ تعلیمات کے لیے قربانیوں کے ساتھ ساتھ قرآن و عطرت کی
ثقافت کے تحفظ کے لیے مذہبی اقدار کو خطابت کے لیے فروغ دیا، وہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بھی پرچار کیا، اور اپنے قلمی کاموں کی چاشنی کو بھی وراثت میں چھوڑا، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام دشمن پروپیگنڈوں اور منحرف کتابوں کا سہارا لے کر لوگوں کے عقیدے اور ایمان کو خراب کر رہے ہیں اور لوگوں تک اپنے افکار منتقل کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نوجوان کے حالات اور تقاضوں کے مطابق مختلف اسلامی موضوعات پر کتابیں لکھنے کی کوشش کی اور اس ثقافتی الغار اور نظریات کی تباہ کن حملوں کو بے اثر کرنے کے لیے قلم کا استعمال کیا۔ آپ کی تالیفات میں گہری تحقیق، قرآن اور اطرت سے متعلق علمی نکات اور موضوعات دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کی تالیفات اس حقیقت پر مبنی ہیں کہ اسلام کے قوانین اور احکام صرف عبادات تک ہی محدود نہیں ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی تعلیمات فردی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ اب آگے ہیڈنگ ہے آپ کی تالیفات درج ذیل ہیں۔ آئیے یہ جانتے ہیں سیرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب کا ایک حصہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا احاطہ کرتا ہے، جو بعثت سے پہلے کا دور ہے، جسے انجمن قرآن کریم کربلا معلیٰ سے نے طباعت کے زیور سے آراستہ کیا۔ یہ کتاب ان کے کربلا کے گھر پر ہونے والے حملے میں اس کا اصلی نسخہ ضائع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے سامعین، میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ ہم تک نہیں پہنچا، نہیں تو ہم کاشانِ بصیرت میں اس کو بھی ریکارڈ کرتے، کیونکہ ہم کاظم قزوینی صاحب کی تمام کتابیں کاشانِ بصیرت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس میں روشن کتابیں ہیں یہ سب، جو کہ ہمارے لیے بہت مفید ہیں، بہت زیادہ معلوماتی ہیں۔ آگے نیکسٹ لکھا ہے الامام علی من المہد الی اللحد، امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک۔ یہ کتاب سامعین ہم پڑھ چکے ہیں نا، آپ کو یاد ہے نا، ہم یہ کاشانِ بصیرت میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کتاب کا اصل مضمون امیر المومنین علی علیہ السلام کی حیات پر 30 تقریریں ہیں، جو رمضان کے مہینے میں شہر کربلا میں ریکارڈ کی گئی تھیں، اور یہ تقاریر دلچسپی رکھنے والے مسلمانوں، خصوصاً اہل مراکش کی درخواست پر کتاب کی شکل میں تالیف کی گئی، کئی مرتبہ چھاپ ہوئی اور فارسی اور اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے۔ جی بالکل، یہ ہم نے پڑھ لی ہیں کتاب۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم پیج 28 پر آ گئے ہیں۔ نیکسٹ ہے فاطمہ الزہرا من المہد الی اللحد، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ولادت سے شہادت تک۔ اور الحمدللہ سامعین آپ کو یاد ہے نا، کاشانِ بصیرت میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ لکھا ہے 1329 ہجری میں جب صدام کے کارندوں نے سید کاظم قزوینی کو کربلا سے اٹھا کر بغداد کی جیل میں مقید کر دیا اور رات کو وصیت نامہ لکھنے کا کہہ کر چلے گئے کہ صبح آپ کو گولیوں سے چھلنی کیا جائے گا، تو اس وقت سید محمد کاظم قزوینی نے منت مانی تھی کہ اگر اس مصیبت سے نجات ملی تو میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کتاب لکھوں گا۔ ان کے قتل سے صدام منصرف ہو گیا اور 4 مہینے بغداد کی الشعبۃ الخامسۃ جیل میں رکھنے کے بعد آزاد کر دیا، جس کے بعد آپ نے یہ کتاب لکھی تھی، اور اس بات کا تذکرہ انہوں نے اپنی اس کتاب کے تعارف میں کیا ہے۔ اس کتاب کا فارسی اور اردو اور دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ جی بالکل سامعین، جنہوں نے ابھی تک وہ کتاب نہیں پڑھی ہے وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس میں بہت معجزاتی ایسی باتیں ان کے بیٹے نے بتائی ہیں جو آپ خود ہی پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا۔ میں یہاں پہ اس کا ذکر بس اتنا ہی کرتی ہوئی آگے چلوں گی۔ نیکسٹ کتاب ہے الامام الحسین علیہ السلام من المہد الی اللحد، امام حسین علیہ السلام ولادت سے شہادت تک۔ یہ کتاب حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے۔ اس کا خطی نسخہ موجود ہے مگر پرنٹ پہ نہیں آ سکا، کیونکہ اس کتاب کے کچھ حصے نہیں مل سکے۔ جی بالکل، یہ کتاب ابھی تک ہم تک پہنچی نہیں ہے، جیسے ہی پہنچے گی ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ نیکسٹ ہے فاجعۃ اللطف، لکھا ہے مقتل امام حسین علیہ السلام پر لکھی گئی کتاب، جس کا فارسی میں بھی ترجمہ عاشور اغمبار ترین روز تاریخ، یہ نام ہے پورا، کے نام سے موجود ہے۔ یہ مقتل مختصر لیکن معنی خیز ہے۔ آیت اللہ قزوینی نے سن 1384 ہجری کو کربلا میں حسینی مسجد میں امام حسین علیہ السلام کے مزار کے قریب امام حسین علیہ السلام کے ہزاروں پرستاروں کے لیے اخلاص سے پڑھا تھا، جسے نظر ثانی اور اصلاح کے بعد تحریر کیا گیا اور بار بار شائع کیا گیا۔ اچھا سامعین، یہ کتاب ہم تک پہنچی نہیں کیونکہ اردو میں نہیں ہے، جیسے ہی پہنچے گی ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ ہے زینب الکبریٰ من المہد الی اللحد، اور یہ کتاب ہم پڑھ چکے ہیں، کاشانِ بصیرت میں موجود ہے۔ اور اگلی جو کتابیں ہیں پیج 29 پہ ہم آ گئے ہیں،
ان کے سب کے نام لیتی جاتی ہوں. موسوعۃ الامام الصادق، انسائکلوپیڈیا امام جعفر صادق علیہ السلام، جلد 30 جلدیں اس کی ہیں، یہ ہم نے نہیں پڑھی ہیں. پھر ہے الامام الجواد من المہد الی اللحد، پھر ہے الامام الہادی من المہد الی اللحد، الامام العسکری من المہد الی اللحد، الامام المہدی من المہد الی الظہور. اس میں سے ہم 80% کتابیں پڑھ چکے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. آپ جا کے دیکھیے کاشانہ بصیرت میں، چیک کیجئے، ساری کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی. اچھا، پھر آگے ہے شرح نہج البلاغہ. اس کی 3 جلدیں شائع ہوئی ہیں، باقی خطی نسخہ ان کے گھر پر ہونے والے حملے میں ختم ہو گئے تھے. یہ کتاب حضرت امام علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے ثبوت اور شیعہ مذہب کے حقائق کے بارے میں لکھی گئی ہے، اور اس کا خطی نسخہ بھی صدام کے حملے میں ضائع ہو گیا تھا. کتنے افسوس کی بات ہے. میں اب سوچتی ہوں کہ سامعین آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اگر یہ کتابیں ہم تک پہنچ جاتی تو کتنا اچھا تھا. اللہ مالک ہے، شاید کوئی وسیلہ بن جائے اور ہم تک آ ہی جائیں، کچھ ہو جا. چلیں جی، اگلی ہے کتاب الاسلام و تعلیم و تربیت. اس کتاب میں دلچسپ نفسیاتی نظریات اور تربیتی نکات ہیں جو آسان اور پرکشش انداز سے لکھے گئے ہیں. نیکسٹ ہے الفقہ الواضح. یہ شرائع الاسلام کی کتاب کا نام ہے، شرائع الاسلام کی شرح تھی جو ان کے گھر پر ہونے والے حملے میں ضائع ہو گئی. اس کے بعد اگلی ہے روابط زناشوی یا ازدواج در اسلام. اس کتاب کا موضوع اور ازدواجی تعلقات یا اسلام میں شادی ہے. اور آخری اس میں لکھی ہے الاسلام الصحیحی یا تجلی فی مذہب اہل بیت علیہم السلام. اب آئیے آگے چلتے ہیں. اگلی ہیڈنگ کی جانب لکھا ہے اردو زبان میں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی کی کتب، یعنی وہ کتابیں کہ جو اردو میں موجود ہیں. لکھا ہے ادارہ منہاج الصالحین نے اپنے ادارے کی زیر نگرانی آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی کی مختلف کتابوں کو اردو زبان میں شائع کیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی علمی خدمت ہے. علامہ قزوینی مرحوم کی شائع کردہ کتب میں چند ایک کے نام درج ذیل ہیں. امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جو کہ 496 صفحات پر ہے، ہم نے پڑھ لی ہے. نیکسٹ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، جو کہ 644 صفحات پر ہے، ہم نے پڑھ لی ہے الحمدللہ. پھر ہے زینب الکبریٰ ولادت سے رحلت تک، جو کہ 384 صفحات پر، یہ ہم نے پڑھ لی ہے. اور یہ سب موجود ہیں کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم پر. پھر نیکسٹ ہے، ہم آ گئے ہیں پیج 30 پہ. نیکسٹ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جو 712 صفحات پر ہے، اور الحمدللہ یہ بھی ہمارے پاس کاشانہ بصیرت کی لائبریری میں ہم نے پڑھ لی ہے، موجود ہے، آپ بھی پڑھیے. نیکسٹ ہے امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک، جس کے 440 صفحات ہیں. الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہم پڑھ چکے ہیں. کاشانہ بصیرت کی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھی تھی، آپ بھی تلاش کیجیے اگر نہیں پڑھی ہے ابھی تک تو. اب اور اگلی لکھی ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جو کہ 460 صفحات پر ہے. یعنی کہ یہ وہی کتاب کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں 460 لکھا ہے، اس لیے کہ یہ 2 والیومز میں ہے، یعنی پہلا حصہ دوسرا حصہ. پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں جو کہ 260 پیجز پہ تھا، اور یہ ہے 280 پیجز پہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے نا آپ کو. تو جی یوں ہم نے ماشاءاللہ اب تک کی جو کتابیں آئی ہیں ہم نے کر لی ہیں. لیکن ابھی بھی میں بتاؤں اور کتابیں آ رہی ہیں، اور ان کو بھی ہم بہت جلد حاصل کرتے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کریں گے انشاءاللہ. اب اگلی ہیڈنگ ہے وفات حسرت آیات. لکھا ہے 1412 ہجری میں سید محمد کاظم قزوینی کو بدن میں فالج کے اثرات کا احساس ہوا، جس کی وجہ سے جسم کے کچھ اعضاء نے کام کرنا چھوڑ گئے. علاج کے عنوان سے قم، تہران کے ہسپتالوں سے علاج کروایا گیا مگر افاقہ نہ ہوا. حتیٰ کہ کویت اور جرمنی جا کر بھی علاج کروایا گیا مگر ڈاکٹر سمجھنے سے قاصر تھے. حتیٰ کہ کھانا پینا بھی دشوار ہو گیا. بالآخر 3 سال اس مصیبت میں رہنے کے بعد 13 جمادی الثانی کے دن جمعرات 1415 ہجری کو اس دار فانی سے الوداع کر گئے، اور حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہ میں ان کی نماز جنازہ حجت الاسلام والمسلمین حاج سید محمد ابراہیم قزوینی نے پڑھائی. آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے زادگاہ یعنی کربلا میں دفن کیا جائے، مگر اس وقت صدام کی حکومت تھی جس کی وجہ سے یہ امکان نہیں تھا. اسی لیے ان کو قم کی کربلائی امام بارگاہ میں، جہاں وہ خطیب تھے، اسی منبر کے نیچے امانت
کے طور پر دفن کیا گیا تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے قبر کشائی، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے جو کہ آپ بھی سنیے۔ یہ قبر کشائی آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی مرحوم کی رحلت کی کہ 17 سال بعد کی گئی تھی۔ 17 سال گزرنے کے بعد 7 جمادی الثانی 1432 ہجری کو ان کے جسم کو قبر سے نکال کر کربلا دفن کرنے کے لیے کھودا گیا، تو اس مرد مومن کا جسم ویسے ہی تر و تازہ تھا جیسے کہ کچھ گھنٹے پہلے دفن ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی وصیت کے مطابق ان کے ساتھ رکھی گئی مشہور کتاب فاطمہ زہرا من المہد الی اللحد بھی صحیح السالم تھی۔ اگلے ہی دن آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی کے جسم کو کربلا کی طرف روانہ کر دیا گیا اور وہاں حرم امام حسین علیہ السلام میں دفن کیا گیا۔ اللہ رب العزت ان پر بحق محمد و آل محمد رحمت و برکتوں کا تعصب قیامت نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر لکھا ہے زیر نظر کتاب آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی کی تالیف کردہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت سے شہادت کا دوسرا حصہ ہے، جس کا ترجمہ عزیزم سقط الاسلام اشفاق حیدر جعفری نے کیا ہے۔ آپ ایک ہونہار طالب علم ہیں جو حوزہ علمیہ قم المقدسہ میں تحصیل علم کے کرنے میں مشغول و مصروف ہیں۔ آپ کو کئی زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ آپ ایک توانا خطیب ہیں۔ آپ اب تحریر و تحقیق اور تالیف و تراجم کے میدان میں بھی وارد ہو چکے ہیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک حصہ اول کے مترجم حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ الطاف حسین کلاچی مدظ اللہ العالی کی طرح ایک عظیم مصنف، مؤلف اور مترجم ثابت ہوں گے اور مذہب اہل بیت علیہم السلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں گے۔ میری دعا ہے کہ آل اطہار علیہم السلام کے صدقے میں ارتقائی منازل طے کریں اور اپنے مکتب کا نام روشن کریں گے۔ وسلام مع الاکرام، طالب دعا ریاض حسین جعفری، فاضل قم۔ تو سامعین، ہم نے اس وقت ریاض حسین جعفری فاضل قم کی لکھی ہوئی تحریر بہت تفصیل سے جو انہوں نے لکھی، اور انہوں نے ہمیں مؤلف کے بارے میں الف سے یہ تک، یعنی ان کی پیدائش سے لے کر اور ان کی شہادت تک کے تمام واقعات بتا دیے، ایون ان کو تدفین اور اس کے بعد دوبارہ جو تدفین کی گئی وہ ہم نے سب کچھ جان لیا۔ پیج 31 تک ہم نے پڑھ لیا، اور اب میں اجازت چاہوں گی کیونکہ یہ چیپٹر مکمل کرنے کے بعد جب ہم نیا آغاز کریں گے تو وہ ہے مقدمہ مؤلف۔ اگر ہم نے ابھی شروع کر دیا تو 2-3 منٹ میں مزہ نہیں آئے گا۔ ہم انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ریکارڈنگ میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔